الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، الحمدللہ ہم نے 18واں روزہ مکمل کر لیا ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں سے بنا لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی کمزور عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، بقیہ دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اور زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصول ثلاثہ، 3 بنیادی باتیں، اس میں سے 2 بنیادی باتیں ہم اب تک پڑھ چکے ہیں۔ آپ کا رب کون، آپ کا دین کیا ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم آپ کے نبی کون، اس کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسے اس سے پہلے بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے، قبر میں ہم سب سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، ہر انسان سے یہ 3 سوالات ہوں گے۔ ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑا احسان جو فرمایا کہ جوابات پہلے ہی سے ہمیں بتلا دیے، تو ذرا سیکھنے کی، جاننے کی اور ان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بنیادی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو بات بہت واضح ہے۔ پہلے تو آپ کا نام اور نسب مختصر جان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد۔ محمد کا معنی ہوتا ہے وہ جو تعریفوں کے قابل ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عرب میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس موقع پر ہو یا اس سے پہلے بھی، اس نام کو جاننے والے بہت زیادہ نہیں تھے، بلکہ یہ نام گنے چنے کسی 1-2 ہی کا تھا۔ بعض نے تو لکھا کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن شیخ صالح علیہ الشیخ فرماتے ہیں کہ 1-2 آدمی کا تھا، لیکن بالکل غیر معروف، غیر پہچان، کوئی مشہور نہیں۔ دادا عبد المطلب نے جب اپنے پوتے کو لیا تو محمد نام رکھا، اور عرب میں یہ عادت تھی کہ نام سوچ سمجھ کر رکھتے، اس نام کا اثر اس بچے پر ہو اس خیال سے رکھتے۔ خالد ہے اور شدید ہے یا عاصی ہے، اور کچھ ایسے ناموں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح کے نام ان کے اندر جو معنی ہے اس کی معنویت کو سوچ کر رکھا کرتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ان کے دادا نے یہی سوچ کر کہ کل کے دن میرا یہ بیٹا آگے سب کے تعریف کے قابل بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ یہی آپ کا مشہور نام ہے جو آپ کے دادا نے رکھا، لیکن آپ کا نام قرآن میں بھی احمد آیا ہوا ہے، اور اس سے پہلی کتابیں جو اتری ہیں، خاص کر عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بتلایا ہے۔ تو یہ اختلاف نہیں، ایک سے زیادہ نام۔ اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت کے اعتبار سے، آپ جس مقصد کے تحت بھیجے گئے، جن جن کاموں کے لیے بھیجے گئے، اس اعتبار سے کچھ اور دوسرے نام بھی بتائے ہیں۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم۔ یہ 4 نام کم سے کم ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم قریش خاندان سے ہیں۔ کس خاندان سے؟ اور قریش عرب میں سے ہیں، اور عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2276،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل کی نسل ان کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ تو اب اس طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ جو میں نے صحیح مسلم شریف کی حدیث سنائی آپ کو، علماء کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر کیا ہے حدیث کے اندر؟ ان اللہ اصطفانی، بے شک اللہ نے چن لیا۔ تو اللہ نے آپ کو چنا تو آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک فطری اعتبار سے جن میں سے آپ کو چنا گیا ان سے بھی محبت کرنا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک ہمیں بات معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے ہیں، کہا جاتا ہے اور بھی ہے لیکن مشہور دو ہیں۔ ایک بڑے والے کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ بڑے کون؟ ہاں یہ کنفیوز میں نہ رہیں، یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اسماعیل کو بھول جائیں تاکہ ان کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہ آئے، اس لیے وہ لوگ صرف اسحاق کو ذکر کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو صفات اور خوبیاں قرآن میں آئی ہیں وہ سب اسحاق پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اسحاق علیہ السلام کے ہم شان نہیں گھٹا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اور ان کی نسل میں آئے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے جو غلط بہانے وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان غلطیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، یہ دوسرے بیٹے ہیں اور پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اس اعتبار سے ان سے بھی ہمیں محبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق کی نسل میں سے نہیں ہے، کن میں سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر شریف کتنی تھی؟ 63 سال، جس میں سے 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبی اور رسول ہونے کے بعد۔ یہ بات تو معلوم ہے نا سب کو؟ نبوت سے پہلے آپ کی عمر شریف 40 سال، کیا مطلب؟ جب آپ مکمل 40 سال کے ہوئے اور غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، وہاں آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا یا نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اب تاج بولیں گے تو آپ لوگ سوچیں گے کہ پھر وہ آج کل کہیں میوزیم میں ہے کیا؟ یہ ایک بات کہی جاتی ہے، یہ کوئی واقعتاً ایک تاج کی طرح سے نہیں تھا کہ جیسے کسی بادشاہ وغیرہ کو پہلے پہنایا جاتا تھا۔ یہاں ایک آپ کے شرف اور مکان اور آپ کی قدر و منزلت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، آپ کو نبی بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جو بنایا گیا تو ابتداءً کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ کن آیتوں کے ذریعے آپ نبی بنے؟ جی، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور کن آیتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور داعی، ڈرانے والا بنایا گیا؟ کون سا؟ یا ایھا المدثر۔ جی، قرآن کی ترتیب کے نزول کے ترتیب سے پہلی جو آیتیں ہیں وہ اقرأ بسم ربک الذی، جس کے ذریعے آپ نبی ہوئے، اور دوسری آیتیں جو اتریں وہ سورۃ المدثر کی ہیں۔ اس اعتبار سے نزول کے اعتبار سے پہلی سورت علق، اس کے بعد دوسری سورت مدثر ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، ڈرانے کا حکم دیا گیا، اب یہاں سے غور کرنے کی کچھ باتیں۔ اب تک جو ہم نے پڑھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم قریش میں سے، قریش عرب میں سے، اور عرب
اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بنیادی باتیں تو جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ اللہ کا بے انتہا شکر ادا کیجئے۔ دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نبی کون نام نہیں معلوم۔ کبھی کبھی کچھ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے نا، کچھ رپورٹرز، کچھ اینکرز، ٹی وی والے پوچھتے ہیں، اور ہمارے کئی سارے مسلمان ہیں لیکن ان کو دین کی یہ بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ معلوم نہ ہونے کے بہت سارے نقصانات ہیں، ٹائم نہیں ہے ان سب کو بتانے کے لیے، لیکن ہم اپنے نبی کے بارے میں اتنی تو بات جانیں۔ اب اس کے بعد ضروری جو بات ہے جاننے کی وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے، وہیں پر پلے بڑھے، اور تقریباً 53 سال تک آپ کا وہیں پر گزارا رہا۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئی سورہ مدثر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ڈراتے ہوئے توحید کی دعوت دی لوگوں کو۔ ذرا ایک مرتبہ آپ سورۃ المدثر کی ان آیتوں کو جو دلیل کے طور پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں، سورۃ المدثر کی آیت نمبر 1 سے 7 تک، ان کا ذرا ترجمہ سنیے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جا، فانذر، ڈرا، لوگوں کو خبردار کر۔ چادر اوڑھ کر سونے والے، اس کا قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ وحی آنے کے بعد کچھ ڈرے اور سہمے، آ کر آرام کیے، کچھ دنوں کے بعد پھر غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو ایک مرتبہ جب توشہ ختم ہو گیا تو واپس مکے کی طرف آنا چاہ رہے تھے، اپنے گھر کی طرف، تو افق میں، آسمان و زمین کے بیچ میں جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، اور آتے ہی فوراً گھر میں کہا، دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو پھر اڑھایا گیا، لیٹے، آپ آرام کیے، تو اب آپ سے کہا جا رہا ہے۔ یہاں علماء اس کے اندر ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، توجہ سے سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کا ذکر آئے گا سب، لیکن وہ ذمہ داری ہم پر ہے، وہ احساس ہمارے اندر آنا چاہیے، اس لیے میں یہ نکتہ بیان کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اٹھ جا، قم، کھڑے ہو جا، فانذر، ڈرانے لگ۔ تو ہم امت وہ ہیں جو چادروں میں اوڑھ کر سونے والے نہیں ہیں۔ جب ہم اس طرح سے سونے لگ گئے، دوسری قومیں اٹھ کر ہمارے اوپر چڑھائی کرنے لگیں۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ لیکن جب تک ہم بس دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا چادر کا استعمال، تھوڑا سا بستر کا استعمال کرتے تھے اور برابر اٹھے ہوئے تھے، تو کوئی ہماری طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، انگلی اٹھا کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب ہم اپنا یہ اٹھنا اور کھڑنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا، چتاونی دینا، ڈرانا چھوڑ دیے، سارے ہم کو آگے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو۔ فانذر، ڈرا، کس چیز سے ڈرا؟ شرک سے ڈرا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی برائی ہے جس کی وجہ سے ذلتیں آتی ہیں، اور توحید کی دعوت دے۔ اسی لیے فوراً فرمایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ غور کیجئے، غور کیجئے، یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں اٹھ کر کھڑے ہو کر
دوسروں کی جو بڑائیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کروا کے صرف ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے. اب ہم لوگ ہیں, ہمارے اس حال کے اندر, پنڈال کے اندر, ہمارے جو ہم نے چار دیواری بنا کر اس کے اندر جلسہ کیا, نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں, پھر جاتے کہاں پر ہیں؟ مزاروں درگاہوں پہ جا کے پھر سر پٹکتے ہیں. ریالی نکالنا ہوا نکالے, کیا ریالی ہے؟ میلاد کی ریالی ہے, شب برات کا جلوس ہے, نعرے تکبیر اللہ اکبر. معنی نہیں سمجھ رہے اس کا کیا ہے. ادھر شب برات بھی مناتے ہیں, شب میلاد بھی مناتے ہیں, میلاد النبی مناتے ہیں, کیا کیا سب کچھ کرتے ہیں. انہی مسجدوں کو اتنا جو کچھ سجا کر فضول خرچیاں کر کے بڑی دعوتیں وغیرہ سب کیے ہیں, اس میں 5 وقت کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے, اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے حضور کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے. آ رہی سمجھ میں بات کچھ؟ جس نماز کے لیے اللہ اکبر کے الفاظ کی صدا لگائی جاتی ہے اور جس نماز کی شروعات آپ اللہ اکبر سے کرتے ہیں, اس نماز کو بھول جائیں اور صرف سڑکوں پر ادھر ادھر کہیں ریالیوں میں نعرے تکبیر کی آوازیں بلند کریں, اور یہ نعرے تکبیر ہماری اپنی زندگی میں نہ ہو. ہمارا نفس, ہماری خواہش بڑی ہو جاتی ہے نماز کے مقابلے میں, ہمارا نفس بڑا ہوتا ہے ہمارے جھوٹے الیکشنوں میں کھڑے ہونے والے لوگوں کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. سوچئے کہاں رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. آئیں ہم مسلمان پہلے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں, صرف زبان سے نہیں دل سے. وقت نہیں ہے ورنہ شیخ صالح علیہ الشیخ حفظہ اللہ نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, رب کی بڑائی بیان کرنا, یہ 5 اس کی شکلیں ہوتے ہیں کہا. اگر آپ سننا چاہیں تو میں شارٹ میں بیان کروں کیا؟ رب کی بڑائی بیان کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہر اعتبار سے اس پوری کائنات میں سب سے بڑا ہے, اس کی اس بڑائی کو پہلے ہم تسلیم کریں. اس سے بڑا رب کوئی ہے؟ اس سے بڑا پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ اس سے بڑی روزی دینے والی ذات کوئی ہے؟ اور دنیا کی ساری نعمتیں عطا کرنے میں اس سے بڑا کوئی ہے؟ دوسرا معنی اس کا الوہیت کے اعتبار سے, عبادت کا حق رکھنے کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی ہے؟ تیسرا اللہ کے اسماء و صفات ناموں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کر اچھے نام, اس سے بڑھ کر بہتر صفات والے کوئی ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کسی کا کوئی کچھ چلتا ہے؟ کسی کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ کوئی اس پوری کائنات کے چلانے میں اللہ کے برابر تو دور کی بات, کسی قدر بھی کوئی حصے داری ہے؟ تو اس امر کونی میں بھی اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور 5ویں بات غور کرنے کی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت, اپنے احکامات اور جن کاموں سے روکا, اس طرح کا حکم دینے کے اعتبار سے بھی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اس پر 1 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے, تب جا کر اللہ رب العالمین کی بڑائی کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یعنی عرب میں یہ ایک عادت ہے کہ کبھی کبھی کسی لفظ کو استعمال کر کے وہ اس کو ایک محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. وہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے سارے اعمال کو ہر طرح کی شرک کی گندگیوں سے پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, بتوں کی اور دوسری اللہ کے علاوہ جس جس کی عبادت ہو رہی ہے ان سب گندگیوں کو چھوڑ دو اور ان سے اپنی براءت کا اور ان سے اپنی بیزارگی کا اعلان کرو. تو یہ جو سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں ہیں, حقیقت میں اس میں بھی توحید کا اعلان, شرک کو پوری طرح سے ختم کرنے کا اعلان موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے, شرک سے ڈراتے رہے,
تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50-51 سال کی کوئی لگ بھگ رہی ہوگی کہ معراج پر بلایا گیا. اور میں ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہوں معراج کے مشاہدات، اس پر ہماری ویڈیو بھی ہے، صرف چھوٹے 2 صفحے میں PDF بھی ہے، ضرور پڑھیے. یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اس میں نعمتیں اور ہم سب کے لیے کیا ہیں. اس میں سب سے بڑی نعمت جو ملی وہ ہے 5 وقت کے فرض نماز کی. کتنے؟ 5 وقت فرض نماز کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز فرض ہونے کے بعد تقریباً 3 سال تک مکے میں رہے. اور پھر اس کے بعد جب نبی ہونے کے بعد 13 سال قریب مکمل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس میں 4 نام آئے، آپ کا، ابو کا، دادا کا اور پردادا کا. آپ کس نسل سے ہیں اس کا ذکر صحیح مسلم شریف کی حدیث سے ہو گیا. اور اقرا سورۃ علق کی پہلی آیتوں کے ذریعے نبی بنائے گئے اور سورہ مدثر کی آیتوں کے ذریعے رسول بنائے گئے. اور 10 سال گزرنے کے بعد معراج پر بلایا گیا اور سب سے بڑا انعام کیا دیا گیا؟ 5 وقت کی فرض نماز. اس کے تقریباً 3 سال کے بعد ہجرت کا حکم ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.